السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت لوگ ایک بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے میرے ریپلائی کا، اور بہت لوگ میرے سامنے تو بہت اچھے رہتے اور فون بھی اچھا کرتے، ماشاء اللہ، سلام، وعلیکم السلام، بہت اچھی اچھی باتیں کرتے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی لوگ پیشنٹس کے جو ذمہ دار تھے ان لوگوں کو کال کر کر ڈرانے کی کوشش بھی کرتے اور ہمارے خلاف بھٹکانے کی کوشش بھی کرتے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ آج ایچ وائی سی کے ہر وہ کاموں میں اتنی جستجو رکھے ہیں، اگر تم لوگوں کی اولادوں میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، تمہارے گھر کے بارے میں اگر تم لوگ سوچتے تو تم لوگ آج یہ آٹھنے والا نیوز چینل نہیں چلاتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں ہم ہر گلی میں آپ دیکھیے، ہر کوئی بند روم میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنانا اچھا سیکھ لیے، پیٹ چھوڑ کے آدھے بالاں چلے گئے، پوری زندگی گزر گئی، مگر اپنی زبان سے ہمیشہ ٹانگ کھینچنے کی عادت نہیں جائیں گی۔ وہ کیوں؟ پورے خون میں بھرے ہوئی ہے فطرت۔ اپنی فطرت کیا ہے معلوم؟ بھرے ہوئی ہے فطرت، خون میں بھرے ہوا ہے۔ کیا بھرے ہوا ہے؟ پوری مکاری، جھوٹ، اتنی غلیظ، میں آپ لوگوں کو میں بتا بھی نہیں سکتا، اتنی گندی سوچ کے ہے، اتنی گندی سوچ کے ہے۔ کبھی ایچ وائی سی کو کال کرے، تم لوگوں کی ہمت ہوئی کبھی ایچ وائی سی کو کال کرو، کبھی پوچھو کہ 15 لاکھ کہاں گئے؟ پوچھو، کبھی پوچھے؟ نہیں پوچھیں گے۔ کیا کریں گے معلوم؟ چوروں کے جیسا پیچھے 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 پھر کے وہاں پر جا کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز نکال کے، تو تم لوگ کیا کریں گے معلوم؟ اب اس کو کیسا پکڑنا ہے، کیسی سازش رچنا ہے، اس کو کیسا بدنام کرنا ہے، ایچ وائی سی کو کیسا گرانا ہے، ان کی مقبولیت کو کیسا بدنام کرنا ہے، تو تم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کرتے رہو، خدا کی قسم ایچ وائی سی نہ کبھی رکا تھا نہ کبھی رکیں گا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور رہی بات 15 لاکھ روپے کی یا 15 کروڑ روپے کی، جب ایک ماں زندگی اور موت کے بیچ میں جب اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی، اپنے 4 بچیوں کو پال پال کر، اپنی ذمہ داری نبھا کر اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک بند روم میں ایک بے بس ماں تڑپتے 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 4 بیٹیوں کے سامنے بے بسی کے حالت میں جب تھی، تو کون سا ماں کا بیٹا پہنچا وہاں پر؟ کس کی ماں جنی تھی جا کے وہاں پر اس کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا۔ ایسے غریباں پیدا ہوتے مرتے، کئی غریباں پیدا ہوتے مرتے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حیدرآباد کے اندر کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر آج بھی کئی مائیں اور کئی ان کے والد پریشان حالت میں ہیں۔ کسی کی اولاد پریشان ہے، کسی کا باپ پریشان ہے، کسی کی ماں پریشان ہے۔ تو اتنے گھر ہے، میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا۔ تو ابھی مسئلہ یہ جو ماں جو زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی، تو جب کوئی نہیں گیا، جب ایچ وائی سی جا کے وہاں کے تکلیف سے جب آپ لوگوں کو واضح کرایا، وہاں کے حالات سے واضح کرایا، اور میں خود وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکا، اور ان کے خاندان کی اگر آپ لوگ ان کے اگر فیملی کی اگر کہانی سنو گے تو آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے آتے۔ ویسی کہانی ہے جب جا کے میں ذمہ دار بنا۔ میں کون ہوتا ہوں ان کا ذمہ دار بننے والا؟ پہلی چیز سوچے کبھی آپ لوگ، میں جب ذمہ داری اٹھایا تو تم لوگ کا سوال تھا آپ کیوں ذمہ داری اٹھا رہے؟ کون ہے؟ کیا ان کا کوئی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ سوال اٹھائے کبھی اس کے اوپر؟ نہیں، وہ نہیں اٹھائیں گے۔ اپن کیا اٹھائیں گے؟ 15 لاکھ روپے کیسا ڈال لیا انہیں، یہ اٹھائیں گے۔ تو یہ نہیں بولیں گے سلمان 50 لاکھ سے زیادہ دلایا، یہ تعریف نہیں کریں گے۔ 15 لاکھ کیسا ڈال لیا؟ تو سنو رہے تم لوگ جو آواز اٹھا رہے نا، پیٹا نکال لے کے بالاں پورے یہاں سے یہاں تک چلے گئے، پوری زندگی چلے گئی، اور ایک 4-5 سال ہوئے تو ڈولے کے محتاج ہے، لے کے جا کے گاڑ دینا باقی ہے۔ تو ابھی بھی تم لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اتنی عمر گزر گئی کہ حیدرآباد میں
کیسے کیسے حالتاں ہیں، کیسے کیسے تکلیفاں ہیں، ان کے لیے کام کریں گے، کچھ کریں گے، اپنی جوانی جو ہے یہ چیزوں میں لگائیں گے، وہ نہیں کریں گے، اپنی جوانی کہاں لگائیں گے، اپنا بڑھاپا کہاں لگائیں گے، جب اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے تو ٹانگ کھینچنے میں لگائیں گے۔ ایسے حالتوں میں جب حیدرآباد رہ رہا تو یہ غریبوں کا کیا ہونے والا ہے؟ یہی ہوتا، انہیں مر جاتا، انہیں مر جاتی، انہیں بھاگ جاتا، انہیں بھاگ جاتی۔ تو یہ حالت حیدرآباد کی ہے۔ 15 لاکھ میرے 70 لاکھ حیدرآباد جو دلا، کتنے؟ 70 لاکھ، اس کے اندر اور 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں، 20 لاکھ میں ڈال کے دیتا ہوں۔ تم لوگ پہلے HYC سے کال کر کر کلیریفیکیشن کرو، کلیریفائی کرو، یہ کرو کہ بھائی 15 لاکھ آپ نے کیوں ڈال لیا، کیا ہے آپ کے رائٹس، پوچھے کبھی؟ یہ نہیں۔ 15 لاکھ روپے کی جو بات ہے نا، اور ایک جو 15 لاکھ کی اور ایک جو بات ہے نا، یہ لڑکیوں کے مستقبل کے لیے فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے یہ اماؤنٹ نکالا گیا تھا، اور جو رقم تھی اس کے اندر، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کوئی بھی خاندانے جو دور دور جو 15 سال ہو گیا، جو 20 سال ہو گیا ان کو چھوڑ کر، ان کو معلوم ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرے، میں نہیں چاہتا تھا جو ان کا جو پیوٹ باپ ہے، جو ان کی ماں کا جو ذمہ دار ہے موت کا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے باپ کو معلوم ہو، میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آج یہ معلوم ہوا ہے تو یہ منافقوں کی وجہ سے، یہ منافق، یہ کتے کی اولاد، یہ سور کی اولاد، ان لوگوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا، یہ ڈھنڈورا پیٹ کر ایسے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ اتنا رقم آیا ہے، اور یہ رقم اب ان کے آنکھاں لال ہو چکے ہیں۔ ان کے تایا 12 سال کے بعد کال کرتے ہیں بچیوں کو کہ میں بچیوں کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ آج 50 لاکھ روپے آئے بول کے اڈاپٹ کرتے۔ میں جو 15 لاکھ روپے نکالا ہوں اسرا بیگم کے اندر سے، اور 15 لاکھ اور ایک جو نکالا ہوں وہ فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے، جو 4 بچیاں ہیں ان کے نام کے اوپر فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کسی کو معلوم ہو، میں نہیں چاہتا تھا، میں تعریف اپنی خود کی کر سکتا تھا، میں کر سکتا تھا کہ میں دیکھو میں 3 دن کے اندر اتنے لاکھوں روپے دلا دیا، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایسے منافق، ایسے کتے کی اولاد، سور کی اولاد، یہ لوگ دھبے ہیں مسلمانوں کے نام پہ، یہ لوگ دھبے ہیں، مذاق بنا دیا زندگیوں کو، اور یتیم بچوں کی جو زندگیوں کے ساتھ تم لوگ کھیلے ہیں۔ کل کے دن اگر یہ رقم کو لے کر اگر یتیم بچوں کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہ تم لوگ ذمہ دار ہے۔ جو لوگ اٹھائے ہیں آواز، اماؤنٹ کے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، اگر اس کے اوپر تم لوگ جو آواز اٹھائے ہیں وہ تم لوگ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ میں بچوں کو اچھی مستقبل، ان کی اچھی پڑھائی، ان کے اچھا ایجوکیٹ جو ہے، ان کے اچھے شادیاں، ان کا اچھا گھر، ان کا اچھی زندگی دینے کا جو میں وعدہ کرا، اتنا رویا، اتنی تکلیف ہوئی جب میں اٹھایا تو 15 لاکھ روپے ڈال کے، ارے 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں، 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہوں، اور ایسا سلمان ایسے کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا، کئی لاکھوں روپے خرچہ کر دیا۔ مگر تم لوگ آج 1 لاکھ روپے اگر کوئی آرگنائزیشن، چیلنج کر رہا ہوں کوئی ایک دن کے اندر 1 لاکھ روپے جمع کر کے بتاؤ، غریب کی آواز دور دور تک پہنچاؤ، کوئی آرگنائزیشن پہنچاؤ میرے بھائی، پہنچاؤ۔ اگر تم لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو غریبوں کر کے بتاؤ۔ HYC چھوڑ دیں گا کام، بتاؤ ایک دن کے اندر اگر تم لوگ 1 لاکھ روپے اگر کسی سے منگا کے بتاؤ، ڈونیشن کراؤ کسی سے، میں مان لوں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تم لوگ چوراں ہیں، پورے چوراں، جو آج آواز اٹھا رہے یہ پورے چوراں ہیں۔ اور یہ لوگ جب مسجد اٹھی کوئی آواز نہیں اٹھایا، بند روم میں بیٹھ کے آج HYC کے اوپر ویڈیوز بنا رہے۔ آج HYC اتنا جو ہے ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی۔ ارے HYC ہمیشہ اچھے دل سے، سچے دل سے کام کرا، الحمدللہ اچھی نیت سے کام کرا، اور ہمارا طریقہ ہم کو معلوم۔ اور تم لوگ جو آواز اٹھا رہے، یاد رکھو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گا۔ یتیم بچوں کو تم لوگ رلا رہے، وہاں پر کال کر کے ان کو ڈرا رہے، کیا ڈرا رہے؟ میرے خلاف بولو۔ کیوں بھائی؟ تم لوگوں کو اتنی بھی جو ہے اوپر والا اتنی بھی سوچ نہیں دیا؟ اچھی سوچ، اس کا استعمال کرو، اس کا استعمال کرو۔
ارے آج غریب اتنا پریشان ہے، اتنا تکلیف میں ہے، مگر وہ لوگوں کی پریشانی دور کرنا چھوڑ کر ہم پہ تہمت، 15 لاکھ روپے کھا لیے، 15 لاکھ روپے کھا لیے. ارے ارے اس سے پوچھو 15 منٹ کو ہٹاؤ بولنے والے سے کتنے فسادات ہوئے اس کے بعد. ارے اس سے پوچھو جو 15 کروڑ بولا نا، اس سے پوچھو 15 باٹل خون بولا نا، اس سے پوچھو دیا نہیں دیا. تحقیقات کرو. آج ہم غریب کی آواز جب بن کے اٹھے تو آج ہم کو تہمت. چلو مان لیتا ہوں میں، 4 بچیاں بول دو سلمان بھیا غلط کرے، سلمان بھیا میرے کو بنا بول کے کرے. اسرا بیگم کو بولو سلمان بھیا غلط کرے، میرے کو بنا بول کے کرے، مان لیتا ہوں میں. ارے تم لوگ 1 روپیہ نہیں دیتے مگر 1 لاکھ تہمتیں لگاتے. دینے کے تو کچھ نہیں مگر تہمت تو لگانا لازمی ہے. کیوں بھائی اتنی تکلیف؟ ارے اگر تکلیف ہے تو HYC سے رکھو، وہ یتیم بچیوں سے مت رکھو. اگر دشمنی ہے تو HYC سے رکھو، وہ یتیم بچیوں سے مت کرو. ارے میں ان کا ابھی بھی بول رہا ہوں، 50 لاکھ ہے نا، 70 لاکھ دیں گا ان کو. کتنے؟ 70 لاکھ دیں گا. اور آنے والے دنوں میں اگر کچھ کم پڑیں گے نا تو اور بھی دیں گا، اور بھی دیں گا. آج کئی آرگنائزیشنز ہم پہ نظر رکھے ہوئے. کیوں بھائی؟ آپ کی دکانیں بند ہو گئی، برخاست کر دیں گے تمہاری دکانوں کو. جو چھوٹے موٹے جو دکانیں چلا کے آج حیدرآباد کے اندر فنڈ کے نام پہ جو لوگوں کو بھٹکائے، لوگوں کو جو ہے بند کمرے میں رکھ کر، پردے میں رکھ کر جو لوگوں کو گمراہ کرے نا، ان لوگوں کی پوری دکانیں بند کریں گی انشاءاللہ. HYC کبھی غلط تھا نہیں، نہ رہیں گا. نہ ہماری سوچ غلط تھی، نہ کبھی رہیں گی. ہمارا کام ہم جو کرتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں اور اللہ کا ڈر رکھتے. کوئی پارٹی کا ڈر ہمارے گھر میں نہیں رکھتے. وہ پارٹی کو ہم لوگ یہاں جوتی پہ رکھ کے، پائخانے کی چپل میں رکھ کے پائخانے دھلا دیتے. تو ہم لوگ کوئی پارٹی کا ڈر ہمارے گھر میں نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے. اور ہم یہ کام نہ کبھی روکتے، نہ کبھی روکنے کی سوچ رکھتے. اور آرگنائزیشن جو بھی آرگنائزیشنس ہیں ہمارے اوپر جو آواز اٹھا رہے، کلیریفائی کر لو پہلے. یہ 15 لاکھ. ارے جب مسجد شہید ہوئی تھی نا تو تم لوگ کہاں تھے رے؟ چوراں. تم لوگ چور ہے، چور، 1 نمبر کے بٹے باز، 1 نمبر کے بٹے باز، غلیظ نیت کے، غلیظ سوچ رکھنے والے. 15 لاکھ کیوں نکالے وہاں؟ 15 لاکھ کیوں نکالے؟ ایک تو 15 لاکھ جو ہے ان کے رشتہ دار کا اکاؤنٹ ہے. ہم خود ویریفائی کرے، ہم ذمہ دار ہے، ویریفائی کر کے ڈالے. یہ جو 15 لاکھ ہے وہ میرا اکاؤنٹ ہے، جو میرا ویریفائی ہم خود رائے مشورہ کر کے ہم ڈالے. کیا اندھیری رات میں ڈال لیے؟ اکاؤنٹ کس کا ہے؟ اسرا بیگم کا. تو اسرا بیگم کو آنا پڑتا، اسرا بیگم کو سائن کرنا پڑتا، اسرا بیگم کو دیکھنا پڑتا، اسرا بیگم کو پوچھنا پڑتا. تو یہ سب رائے مشورہ کر کے ہی ہوا ہے کام. اور الحمدللہ میں پھر سے ایک بار یہ ذمہ داری لے رہا ہوں ان لوگوں کی. الحمدللہ فکس ڈپازٹ کے لیے ہم لوگ یہ اماؤنٹ نکالے تھے، مگر میں جو ایک رشتہ دار کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر پھر ڈال دیے ہیں. کیونکہ میں یہ جو 15 لاکھ روپے ڈیوائیڈیڈ بائی 4 انٹو یہ 4 لڑکیاں ہیں ان کے اوپر ڈپازٹ ہو جائے گا یہ اماؤنٹ انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میں گارڈینشپ میں رہوں گا اور یہ لوگ حقدار رہیں گے. میں گارڈینشپ، انڈر دا گارڈینشپ آف سلمان خان یہ لوگوں کی ڈپازٹ کی جائے گی. میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے پھر بول رہا ہوں، اگر کسی کو بھی اگر اتنی بھی اگر شکایت ہے، اگر شک ہے، تو باضابطہ HYC کے آفس پہ یا ان کے گھر پہ جا کے آپ لوگ پہلے معلومات کرو کہانی ہے کیا. 15 لاکھ روپے کھا لیے، 15 لاکھ روپے کھا لیے. ارے تم لوگ پہلے تحقیقات کرو. HYC کے کاموں سے اتنا مت جلو، اتنا مت ڈرو. ارے HYC کو اگر تم لوگ مجبور کریں گے تو پھر یاد رکھو پھر ہم کہاں اترنے والے ہیں. میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، اگر مجبور کریں گے ہم کو تو پھر ہم روڈ پہ اتر جائیں گے. HYC کا کام جو ہے، ہمارا کام بہت ہی اچھی نیت اور اچھی سوچ رکھ کر کام کرتے ہیں. اگر تم لوگ اگر کرنا چاہتے ہو کام تو میں وہی گلی میں 4 خاتون کو بتاؤں گا، مدد کر کے بتاؤ.
بتاؤ کام کر کے بتاؤ. تم لوگ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایچ وائی سی سے پوچھو کہاں ہیں غریب, کہاں ہیں یتیم, کہاں ہیں بیوہ, کہاں ہیں پریشان لوگ, کہاں ہیں تکلیف میں متاثر لوگ, بتاؤ بولو. ہم بتائیں گے آپ کو, گھر پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے بتائیں گے, وہاں کے دروازے پہ چھوڑیں گے. پھر بتاؤ, میں چیلنج کرتا ہوں تم لوگ جو ٹوٹے دکانہ چلا رہے نا بند روم میں, پیٹا نکال کے ٹکلے یہاں تک ٹکلے ہو گئے مگر زندگی میں کچھ نہیں کر سکے. کیا اکھاڑ لیے, کیا اکھاڑ لیے بتاؤ. کچھ نہیں اکھاڑ سکتے تم لوگ. کیوں؟ تمہارے دل میں ڈر ہے. ڈر, وہ کس کا ڈر ہے؟ جماعت کا. کس کا؟ جماعت کا ڈر ہے. ارے ہم ایسی جماعت کو ہمارے جوتی پہ رکھتے ہیں, ہم جوتی پہ رکھتے, صرف ہم اللہ سے ڈرتے. کوئی سیاست پارٹی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارا جو ایمان ہے وہ صرف اللہ کے رضامندی کے لیے, ہم جو کام کرتے ہیں صرف اللہ کے رضامندی کے لیے, اور ہمارا جو ایمان ہے اتنا مضبوط ہے. اور الحمدللہ ہم یہی ہمت سے کام کریں گے. اگر تم لوگ کرنا چاہتے ہو کام, چیلنج کر رہا ہوں. آج ہم 3 دن میں 50 لاکھ دلائے. سب لوگ 45 لاکھ بول رہے, 50 لاکھ ہے اور اس کے اندر 20 لاکھ ہم ڈال کے دیں گے. میں بول رہا ہوں تم لوگوں کو, چیلنج میں کر رہا ہوں. کوئی آرگنائزیشن کھلے الفاظوں میں چیلنج کر رہا ہوں میں, کوئی آرگنائزیشن تم لوگوں کی صورت, تم لوگوں کے الفاظ تم لوگ بیان کرو اور ایک تکلیف کو بتاؤ اور ان کے لیے ایک مدد کے لیے پیسے منگاؤ. تم لوگوں کی صورت ہی چوروں کے جیسی ہے. کوئی پیسے نہیں ڈالتے تم لوگوں کو. کیوں؟ تم لوگ اتنا کھائے چوروں کا, کھا کے تم لوگوں کا خون بھی کالا ہو گیا, اتنا ہو گیا. تو میں کلیریفائی کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان سبھی سے ایک درخواست کرتا ہوں, آپ سب لوگ میرے بھائی جو ڈونیٹ کرے ہیں وہ لوگ سب وہاں پر آؤ, تحقیقات کرو, معلومات کرو, بیٹھو. الحمدللہ وہ گھر اتنا اچھا ہے, وہ گھر آپ کا استقبال کریں گے, آپ کو چائے پلائیں گے, پانی دیں گے. الحمدللہ آپ بیٹھیے, اکاؤنٹ دیکھیے, ماشاءاللہ ہر چیز کا جائزہ لیجئے. آپ لوگ مطمئن ہو جائیے, پھر ایچ وائی سی کے اوپر تہمت لگائیے. بنا سوچے سمجھے کوئی تہمت مت لگائیے. میں پھر ایک بار بول رہا ہوں کہ یہ نظر میں آنے سے کئی لوگوں کے نظر میں اگر یہ آ گیا, اتنا رقم آ گیا تو بہت سارے پریشانیاں یہ لڑکیوں کو دیکھنا پڑتا. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے کئی لوگوں کے نظر میں آئے, مگر اتنے گندے منافق ہے, اللہ ان کو نیک ہدایت دے دے. موت سے پہلے ان کی جو آنے والی جو موت رہے گی وہ کیسی موت رہے گی, ان کے کیسے گناہ ہیں. ارے یتیم لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. ارے دشمنی ہے تو ایچ وائی سی سے آ جاؤ, ایچ وائی سی سے کر لو, مگر یہ یتیم بہنوں کو کال کر وہاں پر ڈرایا جا رہا, ان لوگوں کو دھمکایا جا رہا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, مجھے جاننے والے ہیں, مجھے پہچاننے والے ہیں, وہی لوگ کال کر رہے. ریکارڈنگز ہیں میرے پاس. میں ایک ادب کے دائرے میں رہ کے میں ان کی عزت کرتا ہوں, میں ان کے دھجیاں نہیں اڑانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے اتنے ہیں میرے پاس چٹے, میں نہیں اچھالنا چاہ رہا ہوں. مجھے اپنا کام کرنے دیجئے, اپنے طریقے سے کرنے دیجئے. کسی کی ماں نے جنی ایچ وائی سی کو رکانے کی, کسی کی ماں نے جنی. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور ان نمرودوں کی اولادوں کو بتا دو کہ ایچ وائی سی کا کام الحمدللہ بہت ہی صاف ہے. اور رہی بات, اور ایک بات دیکھا میں, کوئی ایک پیٹلا ہے جو آفس میں بیٹھ کے کچھ غلط باتیں کر رہا ہے. عمر گزر گئی, لگتا ہے 4-5 سال گئے تو مر بھی جاتا. انہیں یہ بول رہا کہ نان پیمنٹ, ڈیو ٹو نان پیمنٹ آف اماؤنٹ ان کی موت واقع ہو گئی. ارے سن رہے تو سن, تو گھر میں بیٹھ کے پکارتا نا تو ایچ وائی سی زمین پہ کام کرتا اور زمین پہ ہی وقتیہ تکلیف دور کرتا. یہ دیکھ ویڈیو, یہ اسی ماں کا ویڈیو ہے, اور یہ ویڈیو میں کب لیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں تیرے کو. سن, تاریخ دیکھ 21 جولائی, ٹائم دیکھا, دیکھ. سن رہے پیٹلے ٹکلے, سن. تو بند روم میں کام کرنے والا آدمی ہے,
ہم لوگ ہاں زمین پہ جا کے کام کرنے والے آدمیاں ہیں. بند روموں میں ہم نہیں پکارتے, بند روم میں بھی پکارتے, کھلے آسمان کے نیچے چیختے. تو ہمارا کام ایسا رہتا کہ ہم ہر وہ چیز کو نزدیک سے دیکھتے. اور یہ چیز جب میں گیا تھا, میں پہلا آدمی ہوں جو مجھے اس ماں کی موت کی نیوز ملی, اور میں پہلا آدمی ہوں جو اندر جا کے اس ماں کی حالت میں دیکھا. اور اسی ٹائم پہ میں یہ ویڈیو لیا, اور یہ اس ویڈیو کے ٹائم پہ ہی ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا کہ اس ماں کا علاج ابھی 99% نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹرز نے ہم کو جواب دے دیا. میں نے گڑ گڑایا, میں نے کوشش کی, مگر ایک یاد کے لیے میں نے اس ماں کی ایک ویڈیو نکال لی جو میں نے اب تک بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی. اور میں وہاں پر اندر گیا, ڈاکٹر سے ملا, اتنا ریکویسٹ کرا, مگر کوشش تو جاری تھی. ماشاءاللہ بہت جد و جہد کرے ڈاکٹرز, بہت جد و جہد کرے, مگر افسوس اس ماں کو ہم نہیں بچا پائے. تو میں سب کو اطلاع کر دیا تھا کہ اس ماں کو ہم نہیں بچا پائے, مگر ایک بھائی کا ایک درجہ نبھاؤں گا, ان بہنوں کو میں سہارا بنوں گا. میں ذمہ دار نہیں بنتا تھا اگر اس ماں, اگر اللہ شفا دے دیتا, اگر صحت دے دیتا, تو میں ذمہ دار نہیں بنتا تھا. مگر ان لڑکیوں کا کوئی ایک سرپرست نہیں ہے ان لڑکیوں کو صحیح ایک مستقبل دے. غلط مس یوز نہیں ہونا بول کر ہم لوگوں نے فوری طور پر ایک فکس ڈپازٹ کا ایک سوچ بنائی, اور ان لوگوں کو ایک فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ اماؤنٹ نکالا. اور ہم لوگ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اتنا اماؤنٹ آیا. ہم اپنی تعریف کر سکتے تھے, اتنا پیسہ ہم لوگوں نے دلا دیا, مگر اس سے وہ لڑکیوں کے جان کو دھوکا رہتا. 12 سال کے بعد ان کا تایا کال کرتا ہے کہ یہ میرے بچیاں ہیں. ارے وہ تایا, تو کہاں تھا جب یہ ماں مر رہی تھی؟ 12 سال سے جب تیرے کو یہ لڑکیاں یاد نہیں آئی تو اب پیسہ دیکھ کے تیرے کو یاد آ گئی. تو ایسے کئی لوگ ہیں, ان کے اب خاندان والے ان کو پوچھ رہے ہیں لڑکیوں کو, بتائیے پیسہ آ گیا تو یہ اب خاندان والے آئیں گے, اب کوئی نہیں آنا, اب کوئی نہیں, کیونکہ لڑکیاں خود نہیں جانا چاہتی کسی کے پاس نہیں جانا چاہتی. کیونکہ وہی یہ جو مامی ہے, جو یہ ماں جب زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی, تو یہی مامی ہے جو یہ لڑکیوں کا سہارا بنی تھی اور اس ماں کو بچانے کے لیے جد و جہد کری تھی. یہی مامی ہے اور ان کے ہسبینڈ. تو یہ 2 لوگ مل کے اتنی جد و جہد کرے, اتنی طاقت بنے, تو ہم ان پہ بھروسہ کریں, اور ہم اور ان کے مامی مل کے انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے ان کے مستقبل کے لیے ہم مل کے کام کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.